الحمد للہ رب العالمین۔ میں جہاں نوکری کر رہا ہوں اس گھر کے مرد حضرات شیعہ ہیں اور شادیاں اہل سنت لڑکیوں سے کی ہوئی ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ شیعہ کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ اگر شیعہ تبرہ کرنے والا ہے تو وہ کافر ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر شیعہ تفضیلی ہے کہ صرف حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ 40 دن 4 ماہ سال لگانا کیا ضروری ہے؟ میرا بھائی تم ضروری نہیں سمجھتے تو نہ لگاؤ، کسی کو رسی ڈال کے تو نہیں لے جاتے، وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قائل ہو جاتے تو اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان اپنے اہل و عیال سے جدائی کے سبب سے واقف ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ مجھے موت کیسے آئی ہے اور مجھے کیا اللہ نے انعام دیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہی خبر جو ہے میری باقی برادری کو بھی پہنچ جائے کہ اگر ایمان پہ موت آئے تو پھر تو قبر میں مزے ہی مزے ہیں۔ میری بیوی 7-8 سال سے صرف 2 دن کے لیے میرے گھر آتی ہے، نوکری کو گھر بسانے پر ترجیح دیتی ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھی، طلاق کا حق استعمال کرتے ہیں۔ گناہگار نہیں ہوں گے، جب آپ کے حقوق کی ادا نہیں کرتی تو ایسی بیوی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی خاوند اپنی بیوی کو اگر بیوی غلطی کرے تو مار سکتا ہے۔ آج کل تو خاوند کو بیوی مارتی ہے، یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں۔ وہ جناب مار سکتا ہے، فَاضْرِبُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ تو قرآن میں ہے کہ پہلی سزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سونا ختم کر دو، پھر بھی نہ مارے تو مار سکتے ہو، لیکن منہ پہ بھی نہ مارو اور ایسی مار بھی نہ مارو جس سے اس کو داغ پڑ جائے، یہ تو قرآن میں ہے۔ لیکن وہ کہاں خامد رہے کہاں بیویاں رہی، اب تو بیوی جناب الحمدللہ خامد کو ٹھیک کر دیتی ہے، اسی لیے تو اس نے ایڑی اونچی رکھی ہوتی ہے نا، مارے تو بس آنکھیں نکل جائیں جان چھوٹے۔ باقی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز پہ 49 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اب دیکھو نا جب آپ مینا عرفات حج کے لیے جائیں تو اگر پیدل جائیں گے تو ایک نیکی پر 700 حرم کی نیکیاں ملیں گی، 700 کو پھر لاکھ سے ضرب دینا، تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری والدہ کو کرونا ہوا، میری والد اور میری بہنوں کے لیے سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ سب کو شفا دے اور ان کا مستقبل اچھا ہو۔ یہ فیاض احمد خان رحیم یار خان سے ہیں۔ بے خبری کے عالم میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، کشمیر سے عمرہ کرنے آیا، طواف صفا مروہ کیا اور حلق کے بجائے داڑھی کو کینچی سے کاٹا، ماشاءاللہ دم بھی پڑ گئی اور توبہ بھی کرو، یعنی یہاں تو صرف داڑھی۔ 3 دن پہلے مدینہ منورہ سے رات 10:30 بجے مکہ پہنچے، سامان وغیرہ شفٹ کر کے رات 1 بجے عمرہ کیا، سر وغیرہ منڈوایا، اگلے دن دوبارہ عمرہ کیا، مگر سر نہیں منڈوایا، وہ دم پڑ گئی۔ جتنے دفعہ عمرہ کرو گے سر منڈانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ میرا نام عابدہ ہے، میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، میں عمرے پہ آئی ہوں، آپ کے اولاد نیک کے لیے دعا کی درخواست، اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حافظ اختر علی صاحب کو چنا ہے اپنی پارٹی میں، اللہ سب کو کامیاب کرے، خاص طور پر یہ دینی لوگ جو ہیں دعا کرے یہ کامیاب ہوں، کیونکہ یہ آئیں گے تو دین استقامت اختیار کرے گا۔